معراج کی رات ایک ایسی کہانی جو آسمان تک جاتی ہے۔ مکہ کی رات چاروں طرف خاموشی تھی، ستارے آسمان میں ٹمٹما رہے تھے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ ہی مہینوں پہلے ان کا سایہ چھن گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہر درد میں ساتھ تھی، اور پھر چچا ابو طالب جو ڈھال بن کر کھڑے رہتے تھے۔ طائف کی گلیوں میں پتھر پڑے تھے، خون بہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے بددعا نہیں نکلی، صرف دعا نکلی۔ اسی رات جب زمین نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو درد دیا، آسمان نے انہیں بلایا۔ وہ لمحہ جب دروازہ کھلا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک نور سے بھری روشنی پھیلی۔ حضرت جبرائیل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور بولے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کو بلا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ کھولا گیا، دل جمجم سے دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ باہر ایک سواری کھڑی تھی، براق، جو بجلی سے بھی تیز تھا، اور شروع ہوا وہ سفر جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں۔ مکہ سے بیت المقدس۔ ایک پل میں مکہ پیچھے رہ گیا۔ ریگستان، پہاڑ، وادیاں، سب آنکھوں کے سامنے سے گزرتے چلے گئے۔ جہاں براق کا قدم پڑتا، وہاں نگاہ پہنچ جاتی۔ کچھ ہی لمحوں میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ چکے تھے۔ وہاں ایک عجیب منظر تھا، تمام انبیاء کرام جمع تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ سب کی امامت کی، آسمان گواہی دے رہا تھا، یہ ہے تمام نبیوں کے امام۔ آسمانوں کا سفر، اب زمین کا سفر ختم ہوا، آسمان کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر دروازہ کھٹکا، پوچھا گیا کون ہے؟ جواب آیا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دروازہ کھل گیا۔ پہلا آسمان، حضرت آدم علیہ السلام ملے، دائیں دیکھا تو مسکرائے، بائیں دیکھا تو رو پڑے۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، نور ہی نور تھا۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام، جن کی خوبصورتی دیکھ کر آنکھیں ٹھہر جاتی تھیں۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کی آنکھوں میں امت کی فکر تھی۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے، جہاں جبریل رک گئے۔ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہاں آ کر حضرت جبرائیل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رک گئے، بولے اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، لیکن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے، اکیلے بنا کسی وسیلے کے۔ وہاں اللہ سے وہ ملاقات ہوئی جس کا حال الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ تحفہ جو آسمان سے اترا، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا۔ پہلے 50 نمازیں۔ واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت سے نہیں ہوگا۔ بار بار عرض ہوئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی، لیکن اللہ نے فرمایا ثواب 50 کا ہی رہے گا۔ جنت اور جہنم۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، نہریں، محل، سکون، اور جہنم بھی، جہاں غیبت، جھوٹ اور ظلم کرنے والوں کا انجام تھا، تاکہ امت سمجھ جائے اور سنبھل جائے۔ صبح کا امتحان۔ سفر پورا ہوا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس مکہ آ گئے۔ صبح جب واقعہ سنایا گیا، لوگ ہنسے، مذاق اڑایا، لیکن ایک آواز اٹھی، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہ آواز تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہانی کا آخری پیغام۔ معراج یہ بتاتی ہے کہ جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے بلندی دیتا ہے، اور سجدے میں جھکتا ہے، وہی آسمانوں تک پہنچتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، تو اسے تھام لے، وہ کبھی گرتا نہیں۔